ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم لئن عذابي لشديد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو لأزیدنکم، تو میں ضرور بالضرور تمہیں اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی نعمت نصیب ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کا شکر کرنے کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور یوں تو صبح سے لے کر شام تک اگر انسان غور کرے تو ہر وقت اور ہر آن اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کی اس پر بارش ہوتی ہے. اپنے وجود پر غور کرے انسان تو سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز ایک عظیم نعمت ہے. یہ آنکھیں کیسی نعمت ہیں، یہ کان کیسی نعمت ہیں، یہ زبان کیسی نعمت ہے، یہ چہرہ کیسی نعمت ہے، ہاتھ پاؤں کیسی نعمت ہے. قدر اس لیے نہیں ہوتی کہ بے مانگے اور بغیر کچھ خرچ کیے مل گئی ہیں. اللہ نہ کرے کبھی ان میں سے کسی عضو کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے، تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی عظیم نعمت تھی. ابھی میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب دامت برکاتہ کل فرما رہے تھے ان کے کچھ دانت ٹوٹے اور اب بننے کا سلسلہ چل رہا ہے. تو ایک ایک دانت کے اوپر ہزارہ روپیہ ایک دانت کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، پھر بھی اس کا وہ کام نہیں ہوتا جو قدرتی دانت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 32 دانت دے رکھے ہیں بے مانگے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی خرچ کے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کیا عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو اگر دیکھا جائے تو ہر آن انسان لا تعداد نعمتوں میں ڈوبا ہوا. اور دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم شمار بھی نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، لیکن انسان جو ہے بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے کہ نعمتوں کا تو دھیان کرتا نہیں، اس کا شکر ادا کرتا نہیں،
اور ذرا سی کوئی تکلیف آ جائے، ذرا سی کوئی خرابی پیدا ہو جائے، طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو ناشکری کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نعمت حاصل ہو تو اس کا شکر ادا کریں۔ اور رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا طریقہ سکھایا کہ یوں تو ہر انسان اگر ہر وقت یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو ایک لمحے میں کتنی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا؟ قادر نہیں ہے پوری طرح ساری نعمتوں کا شکر کا حق ادا کرنے پر، قادر نہیں۔ تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں اگر آدمی یہ کہہ لے، ایک دعا تلقین فرمائی کہ ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ الفاظ تو عربی کا ہے، اس کو کوئی آدمی اردو میں کہہ لے تو بھی انشاءاللہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ معنی اس کے یہ ہے کہ مجھے یا دنیا کی کسی بھی مخلوق کو جو کوئی نعمت حاصل ہوئی ہے، اے اللہ وہ صرف آپ کی طرف سے ہے، آپ کی عطا ہے، لہذا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں ان تمام نعمتوں پر جو آپ نے مجھے عطا فرمائی۔ اکٹھی ایک مرتبہ کہہ لیں تو فرماتے ہیں کہ کم از کم کچھ حق ادا ہو جائے گا شکر کرنے کا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ انسان اگر عادت ڈالے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز ملے، اچھی کوئی نعمت حاصل ہو، طبیعت خوش ہو، کوئی خوشگوار واقعہ پیش آئے تو فوراً الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور یہ بڑی عظیم عبادت ہے، شکر جو ہے بڑی عظیم عبادت ہے۔ جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ اور یہ وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بالضرور، یہ الفاظ ہیں، میں ضرور بالضرور تمہیں اور دوں گا، اگر شکر کرو گے تو اور دوں گا۔ تو یوں تو ہر نعمت جو ہے وہ قابل شکر ہے، اور کسی وقت موقع ہوگا تو اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ لیکن اس وقت جو یہ آیت ذہن میں آئی وہ اس لیے کہ آج 12 اگست کی تاریخ ہے اور پرسوں ساری قوم پاکستان کا یوم آزادی منا رہی ہے 14 اگست کو، اور اس 14 اگست کے موقع پر پاکستان کو بنے ہوئے قائم ہوئے 69 سال پورے ہو جائیں گے۔ 69 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے، ایک مسلمان آزاد ملک کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب تو یہ مدت اتنی گزر گئی کہ بچے پیدا ہو کر بوڑھے ہو گئے، جو جوان تھے وہ رخصت ہو گئے، اور اس زمانے کا جبکہ پاکستان بنانے کی تحریک چل رہی تھی، اس زمانے کے حالات کا چشمدید گواہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس تحریک کو دیکھا ہو وہ بھی بہت کم رہ گئے۔ یہاں تک کہ جو آج ہمارے اوپر حکمران ہیں وہ بھی، ان کو بھی یاد نہیں ہے، ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کس طرح بنا تھا اور کس طرح اس کی تحریک چلی تھی، اس کی انہوں نے آنکھوں سے دیکھا نہیں اس کو۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس وقت کے دیکھنے والے باقی ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں، کہ بچپن میں ہم نے وہ نظارہ دیکھا ہے جبکہ مسلمان انتہائی جوش و خروش کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ پاکستان بنانے کے لیے اور پاکستان کی تحریک میں حصہ لینے کے لیے اس طرح مصروف تھے کہ بچے بچے کی زبان پر یہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ یہ نعرے ہم نے اپنے بچپن میں سنے بھی تھے اور لگائے بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ ملک عطا فرما دیا ایک ایسے ماحول میں جبکہ ساری
مسلمان دشمن طاقتیں اس کے خلاف لگی ہوئی تھی. ہندو اس کے خلاف تھا، سکھ اس کے خلاف تھے، عیسائی اس کے خلاف تھے اور انگریز اس کے خلاف تھا. لیکن ان ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان ایک اسلامی مملکت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ مملکت خداداد پاکستان، خدا کی دی ہوئی ایک مملکت جو پاکستان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور یہ بات بھی کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم مرحوم نے پاکستان کا سب سے پہلا جھنڈا لہرانے کے لیے جس شخص کو منتخب کیا وہ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لہرایا 14 اگست 1947 کو. اس وقت مشرقی پاکستان بھی پاکستان کا حصہ تھا. تو مشرقی پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے لیے قائد اعظم نے حضرت علامہ ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کیا. لہذا دونوں ملک کے دونوں حصوں میں جھنڈا لہرانے والے وہ علماء کرام تھے. وہ علماء جو اس وقت چوٹی کے علماء میں شمار ہوتے تھے. ساری دنیا اور سارے عالم اس کی علم پر، ان کے تقویٰ پر متفق تھا. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ نے یہاں جھنڈا لہرایا اور علامہ ظفر احمد عثمانی نے بنگال کے علاقے میں جھنڈا لہرایا. اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مملکت مسلمانوں کو عطا فرمائی. قربانیاں جو کچھ دی گئی اس کی کچھ تفصیل آپ کو معلوم ہوگی کہ اس ملک کو حاصل کرنے میں مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں دیں. تو یہ ایک عظیم نعمت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. عظیم نعمت تھی اور عظیم نعمت ہے اب بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اوپر طرح طرح کے سنگین حالات گزرے اور ایسے حالات گزرے کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ ملک اب گیا اور تب گیا. ہمیں یاد ہے کہ جب پاکستان بننے والا تھا اور ہندو اور دوسرے غیر مسلم اس کی مخالفت کر رہے تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھوکا پاکستان ننگا پاکستان، یعنی پاکستان جب بنے گا تو بھوکا ننگا ہوگا. اور بھوکا ننگا ہونے کے لیے انہوں نے یہ تدبیر بھی کی تھی کہ جتنے لوگ ہجرت کر کے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے تو کسٹم پر وہ انڈیا کی حکومت کے لوگ تھے وہ کوئی بغیر سلا کپڑا لے جانے نہیں دیتے تھے. خود ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ جب ہم ہجرت کر کے آئے تو کسٹم کے اوپر وہ کپڑا چھین لیتے تھے کہ کچھ بے سلا کپڑا جو جس پر سلے ہوئے کپڑے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن بے سلا کپڑا اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ چھین لیتے تاکہ ان کا لگایا ہوا نعرہ کہ بھوکا پاکستان ننگا پاکستان یہ نعرہ پورا ہو. تو اس طرح جب شروع میں آئے تو دفاتر کے اندر دفتروں میں کاغذوں میں پن لگانے کے لیے پن موجود نہیں تھے. ببول کے کانٹے اس کام کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. اور اس طرح یہ ملک حاصل ہوا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نعمتیں عطا فرمائیں اور رفتہ رفتہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے بہترین وسائل اس ملک کو عطا فرمائے. اگر آپ دیکھیں تو ایسے ملک دنیا میں کم ہوں گے جس میں صحرا بھی ہو، جس میں پہاڑ بھی ہو، جس میں دریا بھی ہو، جس میں زرعی پیداوار ہر طرح کی زرعی پیداوار ہوتی ہو، جس میں پھلوں کی اتنی قسمیں ہوتی ہوں جتنی پاکستان کے اندر ملتی ہیں. میں تو ساری دنیا گھومے ہوئے ہوں، ساری دنیا کے ممالک کی سیر کی ہے، لیکن ایسا ملک جس میں اتنی وافر مقدار میں وافر قسمیں پھلوں کی موجود ہوتی ہوں ایسا کوئی ملک شاذ و نادر کوئی ملتا ہے. سارے وسائل اللہ تعالیٰ نے بھرپا. لہٰذا نعمتوں کا ایک جہان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور اس کی ناقدری کی.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کا راستہ اختیار کیا. ناشکری کے 3 بنیادی پہلو ہیں جو ہم نے اختیار کر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی ناشکری تو یہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کہہ کر یہ ملک حاصل کیا گیا. اور قائد اعظم نے بھی اپنی متعدد تقریروں میں یہ کہا کہ پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنایا جا رہا ہے، بنانا مقصود ہے. یہ اس کی بنیاد تھی پاکستان کی. لیکن ہم نے اس 69 سال میں اس بنیاد کی طرف کوئی قابل ذکر پیش قدمی نہیں کی. اور بلکہ اب یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ پاکستان تو سیکولر ملک ہونے کے طور پر بنا تھا اور یہ کوئی اسلامی ریاست نہیں تھی، اعوذ باللہ. تو پہلی ناشکری یہ ہے کہ اس کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے جو کام کرنا چاہیے تھا حکمرانوں نے اس میں سخت ناکامی اختیار کی اور ناشکری کر کے ابھی تک ہمارے اوپر بہت سے غیر اسلامی قوانین لدے ہوئے ہیں. دوسرا ناشکری کا پہلو یہ ہے کہ یہ ہمارے اس ملک کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ہر شخص اس نعمت کی قدر کر کے اپنے طرز عمل میں ایسی تبدیلی لائے کہ خود اس کے قول و فعل کے اندر اسلام جھلکتا ہوا ہو اور اس کے نتیجے میں ایک سزا، ایک اسلامی سزا بنے. لیکن ہم نے افسوس ہے کہ اس کی بھی قدر نہ کی اور ہمارے ملک کے اندر اللہ بچائے رشوت کا بازار گرم. ہر ایک شخص بس اپنے مال و دولت کو بڑھانے کی فکر میں لگا ہوا ہے اور ملک کی ترقی، ملک کے استحکام، ملک کے بھلائی کے لیے جو کام کرنے چاہیے تھے ان سے انسان جو ہے بے خبر، اور اس نسل جو ہے بے خبر اور قابل، بلکہ اس کے خلاف کام کرنا ہے. دفتروں میں جاؤ تو جب تک رشوتوں کے لیے لوگ منہ کھولے بیٹھے ہیں، جب تک کہ ان کا حرام سے منہ نہ بھرا جائے کام نہیں ہوتا. تو ہم نے اس ملک کو ایک واقعی اسلامی فضا اس میں استوار کرنے کے بجائے اس کو اس قسم کے بدعنوانیوں کا شکار بنا دیا. یہ دوسری بڑی زبردست ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں توفیق دے اس ناشکری سے بچنے کی. تیسری ناشکری یہ کہ اب ہر شخص پاکستان کی برائی کرتا نظر آتا ہے. جو بھی پاکستان کا ذکر آئے گا تو جی پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے، پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے، پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے. برائیاں اور اس کے روشن پہلو اور اس کے جو بہتر پہلو ہیں ان کی طرف نگاہ نہیں. ہم جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں سے بات سنتے، خود اپنے پاکستان کے گئے ہوئے لوگ وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں تو ہم پاکستان جانا بیکار ہے، پاکستان کے اندر تو حالات خراب ہے. تو ساری خرابیاں پاکستان کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں مایوسی پھیلائی جاتی ہے. گویا اب اس ملک کے ترقی کرنے کا اور اپنے راستے پر آنے کا کوئی راستہ نہیں. حالانکہ اس گئی گزری حالت میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان اہل پاکستان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے. اور اگر اس کا دوسرے ملکوں سے مقابلہ کیا جائے، دوسرے ملکوں کے حالات سے مقابلہ کیا جائے تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت میسر فرمائی ہوئی ہے. آج گرانی کا بہت شکوہ ہے اور واقعی گرانی ہمارے ذرائع آمدنی کے لحاظ سے واقعی گرانی ہے، لیکن اگر اس کا مقابلہ دوسرے ملکوں سے کیا جائے تو پاکستان سستا ترین ملک ہے. اور دوسری جگہوں کے ساتھ اگر مقابلہ کیا جائے، ہم تو ساری دنیا میں گئے ہیں اور دیکھا ہے، تو اس کے مقابلے میں الحمدللہ
انسانوں کو جو راحتیں یہاں میسر ہے دوسری جگہ میسر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت اس طرح عطا فرمائی ہوئی. یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے جن مقاصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا ان مقاصد کو ابھی تک پورا نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اب بھی اگر ہم دوسرے مسلمان ملکوں سے مقابلہ کریں تو دینی اعتبار سے الحمدللہ پاکستان پھر بھی دوسروں سے زیادہ بہتر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت. تو بھائی یہ 3 پہلو ہیں شکر کے. ایک یہ کہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ ملک اپنے اس مقصد کو حاصل کرے جس مقصد کے لیے بنایا گیا. دوسرا یہ کہ ہر انسان، دیکھو حکومت کا شکوہ کرنا تو ہر ایک بڑے آرام سے کر لیتا ہے، بیٹھ کے تنقید کر لینا آسان کام ہے کہ حکومت نے یہ کر دیا، حکمران ایسے ہو گئے. لیکن ہر ایک سے وقت منہ اپنے گریبان میں بھی تو منہ ڈال کر دیکھے میرا کیا فریضہ تھا اور میں شکر حد تک ادا کر رہا ہوں. اگر میں دوسروں کا شکوہ کرتا ہوں تو خود دیکھیں کہ میں جب دفتر میں جاتا ہوں، دفتر میں بیٹھتا ہوں تو آیا خدمت خلق کرتا ہوں یا کام چوری کرتا ہوں یا رشوت ستانی کرتا ہوں. اس کا دوسروں کا شکوہ کرنا تو بہت آسان کام ہے اور مجلسیں گرم ہوتی ہیں دوسروں کے شکوے سے. لیکن قرآن کریم کہتا ہے یا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی خبر لو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم سیدھے راستے پر ہو تو جو گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لہذا ہر انسان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہاں وہ غلطی کر رہا ہے، کہاں وہ ملک و ملت کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے. اگر ایک آدمی کی بھی اصلاح ہو جائے تو یقین رکھو کہ اس سے ایک چراغ جل جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب ایک چراغ جلتا ہے تو چراغ سے چراغ جلتے ہیں اور اس طرح معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. ہر انسان اگر اپنی فکر میں پڑ جائے، اپنی اصلاح کی فکر میں پڑ جائے، اپنی روزی کو حلال کر لے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ ماحول درست ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ بھائی پاکستان جو جتنی بڑی نعمت ہے اس پر کم از کم دن بھر میں ایک مرتبہ تو شکر ادا کر لیا کریں کہ یا اللہ آپ نے یہ نعمت فرمائی ہے، آپ کا شکر ہے. اور یہ دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ جو ہمارا یہ ملک ہے اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائے، بد امنی سے اس کی حفاظت فرمائے، اور یعنی فحاشی سے حفاظت فرمائے، اس کی بے دینی سے حفاظت فرمائے اور ترقی اور استحکام اس کو عطا فرمائے. کم از کم دن میں ایک مرتبہ ہم سب اپنے گریبانوں کو ڈال کر دیکھیں کیا کرتے ہیں، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کیا اپنے ملک کے لیے کبھی دعا کی بھی توفیق ہوتی ہے. 5 وقت کی نمازوں میں کسی ایک نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کر کے اس سے توفیق ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح فرما دیجیے. جب ہم خود قافل ہیں، مانگتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو قرآن کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم زبردستی تمہیں دے دیں جب کہ تم خود کا پسند نہیں کرتے. تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ روزانہ، اب یہ 14 اگست آ رہا ہے، لوگ جشن منائیں گے اور خدا جانے اس کے اندر بھی خلاف شرع کتنے کام ہوں گے. اس کے بجائے اگر اتنا عہد کر لیں کہ یا اللہ ہم اپنی باقی زندگی کو آپ کی رضا کے مطابق اپنے ملک و ملت کی صلاح و فلاح کے لیے استعمال کریں گے، آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں گے اور روزانہ دعا کریں گے. یقین رکھو اگر ساری قوم، یہ 18 کروڑ کی قوم، اگر ان میں سے ہر شخص روزانہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے کہ یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح فرما دیجیے، ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اصلاح نہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.